बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आराइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। मुल्क में इस वक्त इक़्तिदार की तब्दीली हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के तौर पे काम शुरू कर दिया है। हम उनकी तकरीर और उनके जो पहले उन्होंने ऐलानात किए उनका भी जायज़ा लेंगे। साथ में ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, इसके पीछे कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ ने किस सूरत हाल में इक़्तिदार संभाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस हैं। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, बेरोजगारी फैलाई और तमाम चीज़ें उन्होंने बातें की। और साथ में उन्होंने ऐलान किया कि मजदूर की उजरत 25,000 रुपये कम से कम करने का ऐलान किया और साथ में पेंशनों में भी 10% इजाफे का इन्होंने ऐलान किया। अब ये बात अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। गरीब तबके को ऊपर लाने के लिए, अवाम की फलाह के लिए इकदाम होने चाहिए, लेकिन क्या ये इकदाम मुल्क के ऊपर बोझ बनेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क होगा। इस वजह से कि शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि हम, पहले उन्होंने एक बयान में कहा कि भिखारी कौमें अपनी मर्जी के फैसले नहीं किया करती, अब उन्होंने ऐलान किया है। ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि 25,000 रुपये जो आप कर रहे हैं, पहले हुकूमत ने 18,000 रुपये किया था मजदूर की उजरत, क्या उस मजदूर को उसकी उजरत मिलती भी है? हमारे यहां ज्यादा तबका जो है वो सरकारी नौकरियां करने के बजाय प्राइवेट इदारों में काम करता है। जो छाबड़ी वाला, रेली वाला, गरीब के बच्चे जो होटलों में जाके काम करते हैं, कभी मालूम किया है स्टेट ने, रियासत ने जाके मालूम किया है कि उनको कितनी तनख्वाहें मिलती हैं? 12-12, 13-13 हजार रुपए उन्हें प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें देती हैं। यहां पे ऐलानात करके आवाम को खुश कर दिया जाता है कि जी 25,000 है, 18,000 है। क्या इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? दूसरी बड़ी बात यह है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त मुआशी हालत में बहुत ज्यादा मुल्क नीचे चला गया है, तो बैरूनी कर्जों का बोझ है। तो क्या आप लोग इस तरह के इजाफे करके मजीद वो कर्जे, मजीद वो बोझ बढ़ाना चाहते हैं? मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो 25,000 रुपये आप लोगों ने ऐलान किया है गरीब के लिए, उसकी मजदूरी के लिए, उसकी उजरत के लिए, इसके लिए क्या आप चेक एंड बैलेंस के लिए भी कोई कुछ बनाएंगे? दूसरा, और जो आप पेंशनों का आप ऐलान कर रहे हैं, आप सरकार पेंशन उन्हीं लोगों को मिलती है जो सरकारी इदारों में काम करते हैं। सरकारी इदारों में हमारे यहाँ एक तस्वुर होता है हमारे माशरे में कि जो सरकारी नौकरी लग गया वो तर गया, उसको इतनी मुश्किलात नहीं होती जो एक आम गरीब बंदे को होती है, जो बेचारा 2 वक्त की रोटी कमा के लाता है, जो मेहनत मजदूरी करके लाता है। उसका एहसास करना ज्यादा जरूरी है। तो खुश होने वाले जो लोग हैं उनके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है कि क्या इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा। और अमल दरामद होगा तो जो प्राइवेट इदारों में काम करने वाले लोग हैं, क्या उनकी तनख्वाहें भी 25,000 से ज्यादा करवाई जाएंगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर दूसरी कंपनी 15 से 12,000 रुपये जो है वो गरीब को दे रही होती है। दूसरी बड़ी बात, एक अहम चीज हम कहेंगे कि हम जायजा लेंगे साथ में कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने मुआशी हालात किस जगह पे जाके पाकिस्तान को छोड़ा है। और अब शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने और वो नई जो है एक ओहदा संभाल के अपने एक आगाज़ करने जा रहे हैं, उनको किन किन हालात का सामना करना पड़ेगा। और हम इसका जायज़ा इसलिए ले रहे हैं कि आज के बाद जो भी मुल्क में तब्दीली आएगी, जो कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अरब डॉलर कौमी खजाने में छोड़े हैं। इससे पहले 2018 में जब नून लीग की हुकूमत गई थी तो वो 9 अरब डॉलर जो है कौमी खजाने में छोड़ के गई थी। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी लोग इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं। मैं, हबीब अकरम है, दुनिया न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, मैं उनके ज़राए से, उनकी तहकीक से ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। और साथ में एक अहम बात मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 62 मिलियन रेट हैं और इससे जो है 62 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएगा। इसके साथ जो टैक्स कलेक्शन है वो 31 मार्च तक 4400 अरब रुपए थी और जुलाई तक, यानी कि जब माली साल का इख्तिताम हो रहा होता है, तो ये 6100 अरब तक पहुंच जाएगी। जीडीपी हमारा 65% है, यानी कि, और जो मुआशी शरह की जो तरक्की की शरह है वो 5% से तजावुज कर गई है। और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल 8 महीने में इसको यहां पर लेके आई, जबकि नून लीग की हुकूमत 2018 में जब इक़्तिदार छोड़ रही तो 5 साल में उन्होंने ये शरह जो है यहां तक वो लेके आई थी मुआशी तरक्की की। और इसको मुफ्ता इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़जाना नून लीग के, उन्होंने भी कल एक प्रोग्राम में तस्लीम किया है। तो अगर हम देखें कि जब नून लीग अपोजिशन में थी, पीडीएम की तमाम जमातें ये शिकवा करती थी कि तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करके उसको नुकसान पहुंचाया है।
تو آج تو نون لیگ اقتدار میں اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہیں. آپ کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے, سینٹ میں اکثریت حاصل ہے, تو آپ اس قانون میں ترمیم کر کے اس کو چینج کر کے آپ اپنے مطابق اس میں کوئی معاشی بہتری کیا آپ کر لیں گے. دوسرا, نون لیگ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ ان کے دور میں چینی 50 روپے کلو تھی, پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا, ڈالر 100 روپے تک آ جائے گا. تو کیا یہ چیزیں, کیا یہ خواب جو آپ لوگ دکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ اب پرانے پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, کیا ایسا ہو جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ جب 2018 میں بینظیر انکم سپورٹ تھا تو اس میں 120 ارب روپے نون لیگ کی حکومت نے چھوڑے تھے. اب تحریک انصاف کی حکومت احساس پروگرام میں 360 ارب روپے چھوڑ کے جا رہی ہے. تو یہ جو معاشی چیزیں ہیں جو تحریک انصاف نے چھوڑی ہے, اور آگے اب نون لیگ اس کو پکڑ کے اپنا سفر کا جو ہے آغاز کر رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا اور دعا یہ کرنی ہوگی کہ پہلے تو ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آئے, پاکستان ترقی کرے, یہاں کا غریب طبقہ اس کے لیے انقلابی اقدامات ہوں. لیکن اس صورتحال میں جب حکومت یہ مان رہی ہے کہ پاکستان کو معاشی چیلنجز ہیں, اس وقت تگ و دو کرنی ہوگی. ساتھ میں سینئر صحافی ہیں سید علی حیدر, ان کی ایک انہوں نے ولاگ کیا, ان کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو قانون بنائے, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے شہباز شریف نے حکومت سنبھالی ہے تو وہ سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے اور ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کا سلسلہ ختم کریں گے تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ ان سے چھین لیا جائے. تو جو سید علی حیدر ہے وہ بتاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو زر مبادلہ وہ پاکستان میں بھیجتے تھے, ایک تو وہ پیسے تھے جو وہ اپنے گھر والوں کو خرچہ بھیجتے تھے, ایک وہ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے کچھ پیسے بھیجتے تھے جس سے ان کی سیونگ ہوتی تھی, جس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور پاکستان کی اکانومی بھی مضبوط ہوتی تھی. اب انہوں نے اپنے وہ پیسے جو اربوں ڈالر تھے وہ نکالنا شروع کر دیے ہیں, اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کر کے اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا شروع کیے تھے پاکستان کی ترقی کے لیے. اب چونکہ حکومت کی تبدیلی ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے پیسے نکالنا شروع کیا. اور عمران ریاض خان جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ اس وقت تک جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے کافی سارے پیسے یہاں سے نکال لیے ہیں. تو یہ بھی ایک کافی افسوسناک صورتحال ہوگی. افسوسناک اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کی ترقی کی وجہ سے, دوسرا جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو اوبیسلی ان کو معاشی چیلنجز ہوں گے. اب ہم اپنے جو پروگرام کا دوسرا ہمارا مدعا تھا اس کے اوپر آتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بہت زیادہ کیمپین چل رہی ہے اداروں کے خلاف, خاص طور پہ پاک فوج کے خلاف. اس کے پیچھے کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی ان کو سرپرستی حاصل ہے, یہ کوشچن مارک ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ ایسا خیال نہیں ہے, کیونکہ آج سوشل میڈیا پہ جو لوگ فیک جو ہے خبریں پھیلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اقتدار عمران خان کا آخری 1 گھنٹہ تھا تو وہاں پہ جب بی بی سی نے خبر جاری کی تھی کہ وہاں پہ ہوائی جہاز آیا, وہاں پہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا اور وہاں پہ 2 اہم عہدیدار جو عمران خان توقع نہیں کرتے تھے وہ پہنچے تھے. تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ تنازع ہوا اور خدا نہ خواستہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو وہاں پہ چپیڑے پڑی. تو سب سے پہلے تو ایسے فیک نیوز پھیلانے والے عناصر کو اریسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی تردید تو آئی ایس پی آر نے بھی کرتی تھی. اور ساتھ میں جو نواز شریف, خاص طور پہ مریم نواز کا سوشل میڈیا گروپ تو بہت زیادہ اس بارے میں مشہور ہے کہ کوئی بھی پراپوگنڈا کرنا ہو تو وہ سب سے آگے ہوتا ہے. تو اب وہ بیانیہ جو نواز شریف کا تھا وہ تھوپا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر, وہ تھوپا جا رہا ہے تحریک انصاف کی پارٹی کے اوپر, کیونکہ بیانیہ نواز شریف کا تحریک انصاف کی حکومت میں کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. جنرل باجوہ کو جو للکار کر کہتے تھے کہ باجوہ یہ جواب تمہیں دینا پڑے گا, فیض حمید یہ جواب تمہیں دینا پڑے گا, وہ تمام باتیں آن ریکارڈ ہیں. اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے وضاحتیں مانگتے رہے ہیں, یہی آج جو حکومت میں ہے, کل پی ڈی ایم میں کا ایک ٹولہ تھا, کل اسٹیبلشمنٹ سے وضاحتیں مانگتے رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ آپ آ کے وضاحت دیں, ڈی جی آئی ایس آئی آپ آ کے وضاحت دیں. اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہی پی ڈی ایم والے ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں. بلاول بھٹو کہتے تھے کہ پاکستان میں فوج کے بغیر تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. شاہد خاقان عباسی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کر سکتا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک راضی نہ ہو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی. پھر نواز شریف کی جو لندن میں بیٹھ کے فوج کو للکار, اداروں کو پکارنا
وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ جب گوجرانوالا جلسے میں آپ لوگ ویڈیو لنک سے جو خطاب کرواتے تھے اور سر عام آپ کے کارکنان فوج کو برا بھلا کہتے تھے، تو یہ روایت تو آپ لوگوں نے قائم کی تھی، اور آج یہ جو ایک طریقہ چل پڑا ہے، ہاں اس کی مذمت ہمیں کرنی ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی کچھ ہوا ہے کہ پاسپورٹ جلائے گئے، یا اگر کسی نے پاکستانی پرچم جلایا، تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ شاید ہمارے ملک کے اوپر اثر انداز ہوگی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ہماری پاک فوج کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو ہمیں ہماری اگر کوئی شکوہ بھی ہو تو ہمیں سر عام اس طرح آ کے اپنی ریاستی اداروں کو شاید نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری سالمیت اور ہماری بقا کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ان کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اب عمران خان نے بھی اس کی اسی وقت تردید کر دی تھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کو برطرف کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور عمران خان نے کل بھی ایک بیان دیا کہ فوج کو برا بھلا کہنے والے دراصل پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ فوج ہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم دائم ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں کہ ابھی جی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی، کل تک تو ان کے کبھی پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے، کبھی بڑھ رہے تھے، اور وہ 6 ہفتوں کا بہانہ کر کے جو لندن جا کے بیٹھے تھے، اب وہ اس لیے ان کے بھائی کی حکومت آ گئی، اب ان کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر بھی ان کو اجازت دے دیں گے۔ تو ایک عام بندہ جو پاکستان کا عقل و شعور رکھنے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صرف اقتدار کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں اور پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ آج اسحاق ڈار لندن میں بیٹھ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف نے جو معیشت کا بیڑا گرک کیا، میرے پاس اس کا سلوشن ہے۔ تو جناب والا، آپ جو 3-4 سال باہر بھگوڑوں کی طرح بیٹھے رہے ہیں، تو محب وطن پاکستانی ہوتے تو یہاں بیٹھ کے دیکھتے، یہاں آ کے بتاتے کہ جب معیشت کا بیڑا گرک ہو رہا تھا تو تب کہاں تھے آپ لوگ۔ تو عوام کو اس طرح سے بیوقوف کم از کم آپ لوگ نہ بنائیں کہ اقتدار کا آپ لوگ مزہ لوٹیں اور پھر دوبارہ آپ دوسرے ممالک میں جا کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ عوام اتنی بھولی نہیں ہے، یہ جانتی ہے کہ یہاں پہ آج کوئی وزیر اعظم اگر منتخب ہوا ہے تو اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے۔ تو ایک کیا ہم نے ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ایک خاندان کا غلام بنانا ہے؟ عمران خان سے پہلے تو 2 پارٹی سسٹم تھا، کبھی پیپلز پارٹی آ رہی تھی، کبھی نون لیگ آ رہی تھی، تو اب تیسری جماعت آئی ہے اور یہ ایک سنگل جماعت ہے۔ کل جو حکومت بنی ہے 11 جماعتوں نے مل کر، اچھا یہ دیکھیں کہ کسی ایک جماعت تو اپنی نظریے کی وجہ سے اقتدار میں آتی ہے نا، تو یہ جو کل حکومت آئی ہے اقتدار میں، یہ 11 نظریوں کے ساتھ، 11 جماعتوں کے ساتھ مل کے عہدوں کی بندر بانٹ ہوگی اور قوم کو ایک بار پھر بیوقوف بنایا جائے گا۔ کل صورتحال کیا تھی؟ کل منتخب ہونے والے جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف، ان کو پیش ہونا تھا FIA میں جو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا، شوگر کا کیس تھا، اور ان کے اوپر ایک 16 ارب روپے کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے اور ایک 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ وہ بندہ وزیر اعظم بن رہا ہے جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں۔ تو آج عمران خان اگر اقتدار سے نکلا ہے تو اس کے اوپر کم از کم کرپشن کے تو کوئی کیس نہیں ہے نا۔ تو آج ہم جس حالات میں دیکھ رہے ہیں حکومت کو، جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو اس میں ہمیں خود ایک خوددار قوم کی طرف فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا سامراجی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم نے؟ کیا خاندانی جو اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، یا اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان بڑے، پھلے پھولے، ترقی کرے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔